اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین، بلا تمہید آج میں ایسی چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے، اور سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور کا رزق روزی کا انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، لیکن اس کی چند شرائط جو آخر میں بیان کروں گا اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ پہلا عمل، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس حاضر ہوا صحابہ میں سے، عرض کی یا رسول اللہ آج کل حالات ناگفتہ ہیں، پریشانی ہے مالی، دعا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز ہونے سے پہلے، فجر ہو جائے تو فردوں سے پہلے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر ٹائم نکل بھی جائے، نماز بھی ہو جائے، انسان ہے کبھی دیر سے اٹھا تو وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا 100 مرتبہ جو یہ کلمہ پڑھ لے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، میں پھر دہراتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، جو یہ 100 دفعہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو رزق کی فراخی عطا فرمائے، جو کہ یہ صلاۃ ملائکہ ہے اور مخلوق کی تسبیح ہے، جس تسبیح کی بدولت رب تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ اس آگے چلے گئے، تھوڑے عرصے کے بعد آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں اس مال کو رکھوں کہاں، سنبھالوں کیسے۔ آپ اندازہ لگائے کہ کتنا مختصر وظیفہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا عمل مختصر ترین، آسان ترین، ایک صحابی نے ایسی حالات پیش کیے، یا سیدی یا حبیب اللہ پریشان ہوں، مالی پریشانی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ گھر میں ملائکہ ہوتے ہیں، خود ہمارے ساتھ بھی ملائکہ ہیں، گھر والوں کو سلام کر، السلام علیکم، مزید رب ورحمۃ اللہ کہہ دے تو بہت اچھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی پر سلام دے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں یہ سلام پیش کریں۔ اور اگر سلام کے ساتھ حضور پاک نے سلام فرمایا تو میرا اپنا ذاتی ایک نظریہ ہے کہ جہاں حضور جو کچھ فرما دیں اس کے مطابق عمل کرنا زیادہ افضل ہے۔
بنسبت اپنی کوئی ورزی شامل کرنے کی۔ لہذا آپ سلام کہیں حضور کی بارگاہ میں، نماز والا سلام، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر اتنے بھی کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی تو سلام ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو۔ سورہ اخلاص کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ روزانہ پڑھتے ہیں آپ نے، بعد میں ہر ایک کو یاد ہے۔ بعض دیگر روایات ہیں کہ جن میں آیت الکرسی کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، بلکہ ایک روایت ہے صرف گھر میں داخل ہو کر آیت الکرسی پڑھنے کی، اس میں بھی رزق کی برکت کا ذکر ہے۔ دو عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ آگے العلی العظیم بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نام ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اگر یہاں تک پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ تو حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا 100 بار یہ کلمہ پڑھ لیں تو یہ صرف رزق میں برکت نہیں ہوگی، فرمایا رزق میں بھی برکت ہوگی اور دیگر مسائل بلیات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جو روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ اور حضرت مقبول رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ، ملجا کہتے ہیں پناہ گاہ، پناہ گاہ، تو توجہ سے سنیں اور یاد کر جائیں۔ لے ابھی ایک جملہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا من اللہ الا الیہ، اس میں تعداد نہیں بتائی، جیسے پہلی روایت میں تعداد 100 کی بتائی، اس میں تعداد نہیں بتائی۔ آپ اپنی مرضی سے 10 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی، رزق کی برکت کے لیے اور جملہ آفات و بلیات کے تحفظ کے لیے ایک بہت ہی آسان وظیفہ۔ کتنے لوگوں سے میری بات ہوئی، ملاقات ہوئی، تذکرہ ہوا اور انہوں نے اپنا تجربہ بتایا کہ ہمارے حالات ناگفتگو تھے، پریشانیاں تھیں اور ہم نے واقعتاً اس پر عمل کیا اور اللہ نے کامیاب کیا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ سورہ واقعہ 27واں پارہ۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام، حضور نے فرمایا کہ سورہ غنی، غنی کرنے والی، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو بندہ اس کی تلاوت گھر میں کرے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غنی کرنے والی، فاقہ سے بچانے والی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیاں بہت تھیں، حضرت عثمان غنی نے کچھ پیسے بھجوائے آپ کی مدد کے لیے، آپ نے واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا عثمان تیرا کیا خیال ہے کہ میری بچیاں پریشان ہوں گی، میری روزی کے حوالے سے آپ کو کچھ خدشات ہیں؟ لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ وہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، اور الحمدللہ
میرے حالات بہت اچھے ہیں، وہ پیسے واپس کر دیے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے، کثرت سے درود پڑے، اللہ رب العزت اسے پریشانیوں سے بھی بچائے گا اور اس کی رزق میں فراخی ہوگی۔ اور اگر 100 مرتبہ صبح فجر کے بعد اور 100 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ لیں تو فرمایا اس کی 100 حاجات پوری ہوگی، 30 دنیا کی اور 70 آخرت، اور کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 200 کی تعداد ہوگی۔ اور یہاں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ 1000 درود کر لیں، کوئی چھوٹا درود آپ پڑھ لیا کریں، صلی اللہ علی النبی کے نبی، صلی اللہ علی النبی کے نبی، میرا اس پر الحمدللہ عمل ہے۔ 12 منٹ میں میں تقریباً 1000 پڑھ لیتا ہوں۔ یہ 1000 13 منٹ میں آپ کر لیں گے، صلی اللہ علی النبی کے نبی۔ فرمایا جو 1000 مرتبہ روزانہ مجھ پر درود پڑے گا، ایک تو اللہ سارے گناہ معاف فرمائے گا، دوسرا نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اور تیسرا فرمایا میرے ساتھ جنت میں داخل ہو، اور کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 1000 بار درود شریف۔ اور ایک عمل استغفار، سب سے چھوٹی استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم۔ سید الاستغفار جو صبح پڑھے گا دن میں مر گیا جنتی، شام کو پڑھے گا رات میں مر گیا جنتی۔ استغفار کی کثرت کریں، روزی میں برکت ہوگی۔ میرے دوستو، عمل بہت آسان میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ نہیں چھوڑیں، پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نماز میں سستی کرتا ہے، سستی سے مراد دیر سے پڑھتا ہے، جماعت چھوڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا خشوع خضوع سے نہیں پڑھتا ہے، تو فرمایا 5000 اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں دیتا ہے، جن میں ایک یہ ہے کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، نمبر 2 اس کے حق میں بھی دعا کسی کی قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر دعائیں آپ وظائف کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک نماز قائم نہیں کریں گے، کیونکہ نماز بنیاد ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس کا دین قائم، جس نے چھوڑ دیا اس کا دین ڈھہ گیا، برباد ہو گیا۔ بنیاد نہ ہو اور آپ جناب دیواریں کھڑی کر دیں، چھت ڈال دیں، تو کیا اثر ہوگا بجلی کا؟ وہ گرے گی یا نہیں گرے گی؟ بنیاد نہیں ہے، نماز بنیاد ہے۔ بنیاد کے بغیر کسی وظیفے کا اور کسی عمل کا اگر آپ کریں اور اس کا فائدہ نہ ہو، اور پھر کہیں جی ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، وہ کریں گے تو وہ ہوگا، ایسا ہوا نہیں۔ نوٹ کر لیں، پہلی بات نماز کی پابندی، 5 وقت، اور اگر 5 وقت نماز کی پابندی جماعت سے کر لیں گے تو روزی کا مسئلہ تو پھر بھی حل ہو جائے گا، پھر اور کوئی عمل کرنے کی آپ کو ضرورت بھی شاید نہ پڑے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اے بنی آدم نماز کی حفاظت کر لے، میں تجھے جمیع آفات و بلیات سے بچا لوں گا اور وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تیرا غیر و گمان بھی نہیں ہوگا، اور کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
نماز کی پابندی کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. میری زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سے واسطہ پڑھا اور ملاقات ہوئی اور اس بات کی تائید کی کہ جب سے نماز شروع کی اللہ تعالیٰ نے دل پھیر دی. نمبر 2، زبان کی حفاظت. زبان بندوق کی نالی کی طرح ہے. یہ صوفیاء نے مثال دی ہے. کارتوس ٹھیک ہو، نالی میں خرابی ہو، آپ فائر کریں، فائر مس ہو جائے تو خرابی کہاں ہے؟ بندوق کی نالی میں. اللہ کا کلام ہو، حضور کا ارشاد ہو، کوئی دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو، وہ کارتوس کی مانند ہے. ہماری زبانیں اس بندوق کی نالی کی مانند ہیں. جب وہ اللہ کا کلام یا حدیث کی دعا، کوئی وظیفہ ہماری زبان سے گزرتا ہے پھر وہ مس کر جاتا ہے، اس کا وہ فائدہ نہیں ہو پاتا. اور اللہ والوں کی زبانیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کتنے واقعات ہیں. مشہور واقعہ کبھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا. حضرت فرید الدین دائی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عورت آئی. حضرت بچی کی شادی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک ٹھیکری پڑی ہوئی تھی، اس پہ قل اللہ شریف پڑی. دم کیا، وہ سونا مانگی، فرمایا جا لے جا، اپنی بچی کا کام چلا. وہ گھر گئی، اس نے کہا بڑا آسان وظیفہ ہے. وہ ٹھیکریاں کچی قل اللہ پڑی، 1 دفعہ 2 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ، وہ تو ویسی کی ویسی ہے. محلے والے مولوی کے پاس گئی، حضرت بتائیں، بابا کے پاس گئی تھی، ٹھیکری پر خود پڑا، سونا بن گئی، میں 1000 دفعہ پڑھ چکی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا. فرمایا بولی تو نے قل شریف تو 1000 دفعہ پڑھ لی، بابا کی زبان کہاں سے لائے گی؟ بابا فرید کی زبان کہاں سے لائے گی؟ تو اللہ والوں کی زبان میں اثر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم لوگ بھی محنت کریں تو ایسا ہو سکتا ہے. اللہ بڑا قدردان ہے، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. حضرت ابراہیم ابن ادم آنکھ دکھائی، لوگوں نے کہا کہ حکیم ہے تو آتش پرست مجوسی، لیکن جو مریض اس کے پاس جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ اس کے پاس جائیں. چلے گئے. کہنے کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، میں مسلمان ہوں، میں آپ کے پاس پہلی بار آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ابراہیم کے پاس، کہ اس حکیم کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے. تو اس مجوسی حکیم نے کہا کہ آپ نے غلط سنا ہے، میں جس مریض کو کہہ دوں کہ تجھے شفا ہو جائے گی، اس کو شفا ہو جاتی ہے. آپ نے کہا یہ تو اور تعجب میں ڈالنے والی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دوائی میں اثر نہیں ہے، آپ کی زبان میں اثر ہے. اس نے کہا بالکل آپ نے صحیح سمجھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس مجوسی نے کہا میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے اس زبان سے جھوٹ نہیں بولا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں منہ سے جو نکالتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مومن 5 وقت کا نمازی جھوٹ اگر وہ نہ بولے. گناہ اور بھی بہت سارے ہیں، غیبت، بہتان، گالم گلوچ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم کرتے رہتے ہیں سارا دن، فضول گفتگو، لا یعنی باتیں. اگر آپ اس کی حفاظت کر لیں زبان کی. ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کو لوگ اٹھا کے چرپائی پہ لے کے جا رہے ہیں. صحابہ مل گئے، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کو کسی مودی جانور نے ڈس لیا ہے اور تڑپ رہا ہے. فرمایا اس کو یہاں روکو، ہم علاج کرتے ہیں، نہ آرام آیا تو لے جانا. صحابہ نے دم کیا، اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا میں آپ کو ریوڑ دوں گا بکری. صحابہ نے کہا حضور سے پوچھ لگا دیتے. مدینہ قریب تھا، مدینے چلے گیا. حضور نے فرمایا کیا پڑھا تھا؟ یا سورۃ الفاتحہ سر پڑھی. دم کیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. آج ہم شاید 1000 دفعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ مریض نہ اٹھے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے زبان کو خراب کر رکھا ہے. اگر ہم کم از کم جھوٹ چھوڑ دیں، ایک جھوٹ بھی اگر چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر وہ برکت پیدا کر دے گا کہ جس کو دم کریں گے انشاءاللہ وہ بھی اٹھ جائے گا، اور جو وظیفہ کریں گے وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. تو نماز کی پابندی، زبان کی حفاظت اور پیٹ کی حفاظت.
پیٹ میں بجد حلال کی کوئی چیز نہ جائے. ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو. آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بجز حلال کے تیرے پیٹ میں کچھ نہ جائے، جو منہ سے نکالے گا قبول ہو. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بندہ نمازیں پڑھتا پڑھتا اکڑو ہو جائے، روزے رکھتا رکھتا بال کے برابر ہو جائے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں جائے گا. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ دعائیں اور وظیفے قبول نہیں ہوں گے جب تک لقمہ حلال کا نہیں ہوگا. آپ حلال اگر گھر میں نہیں آ رہا، آپ خود کمائی والے ہیں، اولاد کمائی والی ہے، تو اس کی تحقیق کریں کہ پیسہ کیسا آ رہا ہے. مشتبہ بھی ہے تو چھوڑ دیں، سوکھی روٹی کھا لیں، پانی سے کھا لیں، سرکے سے کھا لیں، نمک گھول کے کھا لیں، لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے. دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. یہ حقوق العباد میں سے ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ سے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، نیکیاں لے کے آئے گا آخرت میں اللہ کے پاس، لیکن کچھ بھی نہیں بچے گا، ان دنوں گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یا سیدی یا عجیب اللہ، وہ باتیں کہاں جائیں گی؟ فرمایا اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا، مال کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا. وہ صاحب حق اس کی نیکیاں لے جائیں گے. اس دن مال تو بھائی پیسہ تو ہوگا نہیں، روپیہ تو ہوگا نہیں، جانے کے سکے تو ہوں گے نہیں، اس کی نیکیاں دلائی جائیں گی اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. وہ نمازیں اور حج اور روزے اور زکات وہ سب لوگ لے جائیں گے جن کا حق دینا تھا، اور اس کو عمدے منہ گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے. تو میں نے کتنی شرائط بتائیں: نماز کی پابندی، زبان کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، اور یہ ایک چوتھی چیز بھی شامل کر لیں، دل کی حفاظت. دل کے اندر کینہ نہ ہو. حضور نے فرمایا ہے انس بیٹا صبح بھی ہو تو دل کو دیکھ لے، شام بھی ہو تو دل کو دیکھ لے، تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو. ذالک من سنتی ومن احب سنتی، اس لیے یہ میری سنت ہے، میں خود بھی ایسا کرتا ہوں. صبح بھی ہوتی ہے تو دل کو دیکھ لیتا ہوں، شام بھی ہوتی ہے تو دل کو دیکھ لیتا ہوں. اور میری وہ سنت ہے کہ جس نے اس کو زندہ رکھا اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں یوں میرے ساتھ ہو. 2 انگلیاں حضور نے کھڑی کی، میرے جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. دل کا کینہ، پاس سے گزر جاتے ہیں سلام نہیں کرتے، وہ تو فلانا ہے، اس نے میرے بارے یہ بات کی تھی، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے. بہت قسم کی نفرتیں ہمارے دلوں میں، ان کو نکالنا ہوگا. بغض، کینہ، حسد، تحسد، تکبر، انا. تکبر تو اتنی بری بلا ہے اس کائنات میں. یہ شیطان سے تکبر ہوا تھا، بس تکبرا وکان من الکافرین. آدم کو سجدہ نہیں کیا تکبر کی وجہ سے. مجھے آگ سے پیدا کیا اللہ نے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ افضل ہے، اوپر اٹھتی ہے، روشنی دیتی ہے. مٹی ادنا ہے تو اعلیٰ ادنا کو کیوں سجدہ کرے؟ رب نے مردود کر دیا. اللہ کو تکبر ہرگز نہیں پسند. وہ خود متکبر ہے، یہ اس کی شان ہے. فرمایا تکبر میری چادر ہے، عظمت میرا پیمان ہے. جو ان دو کو مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں جہنم میں جاؤں. آدمی بڑا نہ بنے اور تکبر نہ کرے. تکبر کیا ہے؟ کسی بندے کو ذلیل سمجھنا اپنے سے، کمتر سمجھنا اپنے سے، ادنا سمجھنا اپنے سے، اور حق کا انکار کرنا تکبر ہے. اللہ کو سخت ناپسند ہے.
رائی کے دانے کے برابر، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس لیے چھوٹے بن کے رہے، من تبدا للہ رفع اللہ تعالی، جو تواضع اختیار کر لے، چھوٹا بن گیا، اللہ اس کو اونچا کر دے۔ میرے بھائیوں، اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔